دینا ہی نہیں. اچھا, روزویلٹ ہوٹل بند ہو جانے پہ چیئرمین نیب نے بڑا نوٹس لے لیا ہے, وہاں پر آپ کا کیا رول ہے, اور روزویلٹ ہوٹل کچھ ہمیں سمجھا سکیں گے کہ کیوں بند ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ہے. اگین یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا جیریڈ کشنر کو یا کس کو کیا بیچ رہا ہوں, اور وہ بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کا بس چاچے کا بیٹا ہے اور روڈ پہ کھڑا ہوا ہے روزویلٹ کے لیے. اور دیگر اور اگر آپ کو یاد ہو جو سب سے پہلی میں نے خبر آپ کو ویلاگ میں دی تھی, وہ زلفی بخاری صاحب تھے کہ جب وہ امریکہ سے واپس آئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اور یہ گئے تھے لاسٹ ایئر گئے تھے, اور ان کی وہاں پہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, ٹرمپ صاحب سے ہوئی تھیں, ان کے کشنر جو دماد ہیں ان سے ہوئی تھیں, اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ہو کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں کشنر صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں اور وہ پاکستان کو بڑی مدد کریں گے بلا بلا. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں, نہ کبھی ہماری گورنمنٹ میں کسی کی بات کبھی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات بھی ہوئی ہو, تو یہ سراسر جھوٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یا جیریڈ کشنر کا نام بھی کہاں سے آیا یہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. کسی پی آئی اے والے نے بولا تھا کہ شاید 10 سال پہلے ٹرمپ یا کوئی انٹرسٹڈ ہوگا, اس کا ہمیں نہ پتہ ہے, وہ جس نے بولا ہے ان کو بلائیں. جب منسٹر صاحب جو کیا اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹینڈنگ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی آئی اے ایل کے ایم ڈی نجیب سمیع نے بتایا کہ صدر ٹرمپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں پراپرٹی میں. اس میں میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھا, خواجہ آصف صاحب تشریف لائے, وہ اسپیشل انوائٹی تھے, انہوں نے آ کے اس پہ بات کی, تو اس پہ بالکل اس نے سمیع نے کہا کہ کسی وقت اور پھر وہ چیک بھی کیا گیا, ویریفائی بھی کیا گیا کہ 90s میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھیں, اس وقت ٹرمپ صاحب پولیٹکس میں نہیں تھے, وہ اچھے بزنس مین ہیں, انویسٹر ہیں, ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اس کمیٹی کی آپس میں مذاکرات بھی ہوئے تھے, لیکن ہمارے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور انہوں نے بھی سمیع نے بھی یہ کہا کہ کسی وقت, اس وقت نہیں, کسی وقت, وہ وقت کا بارے میں اس کا تفصیل نہیں بتا سکا. تو پھر چیک کرنے کے بعد میں اسے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دور میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پرائم منسٹر تشریف لے کے گئے, انٹرنیشنل منسٹر صاحب آپ آن ریکارڈ یہ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا داماد جیریڈ کشنر اس جے وی میں کسی سٹیج پہ بھی آئندہ جا کے انٹر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, میں کسی چیز کی ایشورنس نہیں دے سکتا, کوئی کمپنی, کوئی جے وی, میں کسی کو روک نہیں سکتا, لیکن کم از کم کسی لیول پہ حکومت پاکستان کے ساتھ, پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ, کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ کم از کم کوئی نہ رابطہ ہے, نہ سوچ ہے, اور نہ یہ سوچیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ویلاگ میں دی تھی, وہ زلفی بخاری صاحب تھے, یہ ہو کہ زلفی بخاری صاحب جو کچھ نہ انہوں نے زلفی بخاری صاحب نے روزنے کے بعد یکدم زلفی بخاری صاحب نے روزویلٹ کے حوالے سے ہوئی, ان کے ساتھ زلفی بخاری صاحب بھی تھے جیسے میں نے کہا, اور ابھی زلفی بخاری صاحب کو آئے ہوئے ایک زلفی بخاری صاحب کو جناب اس ٹاسک فورس میں ڈال دیا گیا. اب زلفی بخاری صاحب کا دور تک کوئی زلفی بخاری صاحب کو اس میں ٹاسک فورس میں زلفی بخاری صاحب بھی موجود, یہی شک تھا کہ ان کو زلفی بخاری صاحب نے وہاں سے وہ زلفی بخاری صاحب کا جو رول تھا, جو ان کی انوالو اعتراضات دیکھے زلفی بخاری پہ بھی دیگر لوگوں پہ, تو اس کے سر زلفی بخاری صاحب اور پی اے کیا کہ زلفی بخاری صاحب, اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ زلفی بخاری صاحب کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ اس میں موجود نہیں ہے, ابھی تک یہ مسٹری قائم ہے کہ سارے فیصلے ہیں حکومت پاکستان نے خود کیے ہیں. اب جو ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ 10 دن سے ٹیلی ویژن چینلز پہ چرچا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز SAPM اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان جناب زلفی بخاری ملک سے فرار ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے. شیخ رشید صاحب بڑے سمجھدار ہیں, انہیں پتا زلفی بخاری فرار ہو چکا, اور ابھی پی ڈی ایم کی تحریک شروع نہیں ہوئی, موومنٹ نہیں شروع ہوئی, ایک اور منسٹر نے اپنی فیملی باہر بھیج دی ہے. کیا کہہ, نہیں مذاق نہیں کر رہا. زلفی بخاری جان بوجھ کے اطلاع پہ پاکستان سے چلے گیا ہے, واپس نہیں آ رہا. ابھی پی ڈی ایم کی تحریک نہیں ہوئی, وہ نے خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایسے انکشافات نہ کر دیں گے ان کے نام اسی حل میں آئے. ان کے علاوہ ایک اور وزیر ہیں, اتنے بہادر ہیں یہ, ابھی موومنٹ شروع نہیں ہے حکومت کے خلاف, ایک اور وزیر نے اپنی پوری فیملی ملک سے باہر بھیج دی ہے. یہاں میرے اور آپ کے بچے مریں گے. یہ وفاقی وزیر ہے, دوسرے وفاقی وزیر ہے. زلفی بخاری صاحب بھی چلے گئے ہیں, کسی کو بتا کے نہیں گئے اور واپس نہیں آ رہے. خدشہ یہ ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فی الحال آئیں گے بھی نہیں.
شاید ایسا کون سے جلسے سے ڈر گئے ہوں گے. کل کو آپ کے بھی بچے ہی آئے, ان کے بھی بچے ہیں, ہمارے تو یہ کیوں بچے. ہم زلفی بخاری واپس پہنچ چکے ہیں, اور جو واپس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ مسلسل یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں گزشتہ 2-2.5 برس سے کہ آپ یہاں سے دھڑ جائیں گے اور آپ واپس آ جاتے ہیں, ان کو مایوسی ہوتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, چند لوگوں کے لیے امید پہ دنیا قائم ہے. یہ ہے کہ کئی میڈیا اینکرز نے اور کئی لوگوں نے خواہش کی تھی کہ جی فرار ہو گیا ہے, بھاگ گیا ہے, اور میں اگر 10 دن کے لیے اگر لندن گیا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہوا تھا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اتنی تکلیف دہ بات لوگوں کو کیوں ہوگی کہ فرار ہو گیا. اپنے لیڈرز کو شاید دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی باہر جاتا ہے تو فرار ہوا ہوتا ہے, وہ عادی ہو گئے ہوں گے ان چیز کا.